ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو طلوع ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ خصوصی طور پہ آج اس مجلس میں اپنے ضلعی ناظم اعلیٰ جناب حاجی غلام علی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ جناب رضا اللہ صاحب اور ٹاؤن 1 کے ناظم حاجی شوکت علی صاحب، جو بعض وجوہ کی بنا پر آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان تینوں حضرات کا میں بہت مشکور ہوں کہ سیرت کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں ہمیشہ ان کا خصوصی تعاون ہمیں حاصل رہا ہے۔ اب میں آخر میں اپنے محترم مہمان مقرر مولانا محمد اورنگزیب آوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ سب حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو اپنی سستی دور کرنے کے لیے اور دوسرا حصول ثواب کے لیے بآواز بلند ایک دفعہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، احساس سے صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ قابل صد احترام صدر محفل جناب حاجی رضا اللہ خان صاحب، ضلعی ناظم اعلیٰ جناب حاجی غلام علی صاحب، میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد خالد شفیق صاحب، ممبران ضلعی اسمبلی، علماء کرام، معزز حاضرین، خصوصیت سے میرے برادر مکرم ممبر صوبائی اسمبلی جناب حکیم محمد ابراہیم قاسمی صاحب، جناب آصف اللہ قاسمی صاحب، جناب طارق عزیز صاحب، جناب طارق حیدری صاحب، محترم جناب حاجی دوست محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو آج کی اس کانفرنس میں شرکت پر اور ان حضرات کو اس کانفرنس کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ 10 بجے سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ میری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، لیکن آپ لوگ اتنی مہربانی ضرور فرمائیں کہ میری طرف متوجہ ہو کر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ کوئی بات اچھی لگ جائے تو حصول ثواب کے لیے بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس سے آپ کو تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب جنت میں آپ کے لیے درخت لگیں گے، اور مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں زندوں کے قبرستان میں اذانیں نہیں دے رہا۔ میرے سامعین پوری توجہ کے ساتھ میری سماعت کو، میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور میرا یہ آپ حضرات سے وعدہ ہے کہ آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور جب میں نے یہ محسوس کر لیا کہ آپ حضرات کی دلچسپی اور توجہ ختم ہو رہی ہے، یا آپ حضرات تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، یا تبلیغی بھائیوں کے بقول آپ حضرات پر سکینہ نازل ہو رہی ہے، تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ لیکن یہ مہربانی فرمائیں کہ جب تک گفتگو رہے پوری توجہ کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مجھ سے پہلے پروگرام کے آغاز میں میرے بھائی محترم قاری عبدالاحد حکیمی صاحب نے پشتو میں بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ان کے بعد عالمی حالات کے تناظر میں ضلعی ناظم اعلیٰ جناب حاجی غلام علی صاحب نے بڑی فکر انگیز، بڑی درد انگیز اور عالمی حالات کے تناظر میں جہاد اکبر سے لبریز گفتگو فرمائی ہے۔ محترم جناب سردار محمد ادریس صاحب تو تشریف نہ لا سکے، پھر بھی حاجی دوست محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہمیں اب بھی یہ امید ہے کہ وہ تشریف لے آئیں گے، لیکن ذاتی طور پر میری تسلی اور میرا اطمینان حاجی غلام علی صاحب کی گفتگو سے ہو گیا کہ عرصے سے یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا بھی صاحب دل ہو کہ فسانہ محبت، کوئی ایسا بھی صاحب دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ حاجی صاحب کی گفتگو عالمی حالات کے تناظر میں ہمارے لیے دعوت فکر بھی ہے، پیغام فکر بھی ہے اور دعوت انقلاب بھی ہے۔ انہی کی باتوں کو بنیاد بنا کر اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ طاہرہ منزہ کا ہم مطالعہ کریں تو ہمارے لیے منزل کا نشان آسان ہو جائے گا۔ یہی گفتگو ہمارے لیے سنگ میل اور مینارہ نور ثابت ہوگی۔ میرے بھائی عبدالاحد حکیمی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2 واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے، انہی کو لے کر میں اپنی گفتگو کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صاحب سیرت حلبیہ نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کافی عرصہ قبل تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے. وہاں پر انہوں نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں چاند طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد وہ چاند زمین پہ اترتا ہے. اس چاند کی شعاعیں مکے کے گھروں میں جاتی ہیں اور پھر وہ ساری شعاعیں اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق کی گود میں آتی ہیں. یہ خواب دیکھا. صبح اٹھ کر عیسائی راہب بحیرہ اس کے پاس گئے جو خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا. اس کو جا کر اپنا خواب سنایا کہ جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے. خواب دیکھنے کے بعد بحیرہ نے کہا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ. تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ عثمان. تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ بنو تیم. کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکہ کا رہنے والا ہوں. یہ سوال پوچھنے کے بعد اس نے حضرت ابو بکر کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا نوجوان تجھے مبارک ہو. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے اور تو سب سے پہلے اس نبی آخر الزمان کی دعوت کو قبول کرے گا. تو سب سے پہلے اس پہ ایمان لائے گا. تو ساری زندگی اس کا وزیر اور مشیر رہے گا اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد تو اس کا جانشین اور خلیفہ بنے گا. دوسرا واقعہ جو میرے بھائی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے. حضرت ابو بکر کا یہ مزاج تھا اور ہماری بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ کسی علاقے میں جب جاتے تھے تو معلوم کرتے تھے کہ یہاں کی بزرگ شخصیت کون سی ہے, یہاں کا بڑا کون ہے, یہاں کا عالم دین کون ہے, یہاں کا اللہ والا کون ہے, یہاں کا ولی کامل کون ہے. یہ صدیق اکبر کا مزاج تھا. اور جب یمن میں گئے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ شیخ ازد یمنی یہاں کا سب سے بڑا عالم ہے. حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے. اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ ازد یمنی نے حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہی کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے والد کا نام, تمہاری والدہ کا نام, تمہارا قبیلہ کون سا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تو اس نے کہا الحمدللہ. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہنے لگا میں تورات کا عالم ہوں, میرے سینے میں زبور محفوظ ہے, انجیل کو میں نے اس کا حافظ ہوں, حفظ کیا ہے. سارے آسمانی علوم جو زمین پہ نازل ہوئے ان کا جاننے والا ہوں. میرے سینے میں ساری کتابیں محفوظ ہیں. 390 سال میری عمر ہے. میں نے آسمانی علوم میں یہ بات دیکھی کہ جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا, جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا, اس پہ جو شخص سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا, اس کی کنیت ابو بکر ہوگی, اس کا لقب صدیق اور عتیق ہوگا, وہ مکہ کا پیدائشی ہوگا. اور جب میں نے یہ باتیں پڑھی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اوپر یہ احسان فرما دے کہ اس نبی آخر الزمان کی مجھے زیارت کرا دے, اور اگر میرے مقدر میں اس کی زیارت نہیں تو اس کے پہلے صحابی ابو بکر کی زیارت مجھے کرا دے. اور آج تجھے دیکھ کر میری وہ دعا پوری ہو گئی کہ 360 سال ہو گئے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی, اللہ نے آج اس میری دعا کو قبول کر دیا کہ اللہ نے تیری زیارت مجھے کرا دی. اور جب
اور جب حضرت ابو بکر نے اس کی یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے شیخ مجھے کوئی اور نصیحت بھی فرمائیں, مجھے کوئی اور وصیت فرمائیں. تو شیخ ازد یمنی نے کہا ابو بکر تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. اس راستے میں تجھے جو تکلیف آئے خندہ پیشانی سے اس تکلیف کو قبول کرنا, جان دینی پڑے جان دینا, اولاد کی قربانی دینی پڑے اس سے دریغ نہ کرنا, مال دینا پڑے وہ دے دینا. میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفا کر جانا. میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ تجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا. شیخ ازد یمنی نے صدیق اکبر کو ایک اور بات کہی کہ جب محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو جائے, یہ میری گفتگو ان کو سنانا اور کہنا کہ شیخ کی تو بڑی آرزو تھی کہ آپ کی زیارت کر لے, آپ کا کلمہ پڑھ لے, لیکن اللہ کو شاید منظور نہیں تھا. اس نے مجھ ابو بکر کو دیکھ لیا اور میں ابو بکر اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. ابو بکر میں تیرے سامنے تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. حضرت ابو بکر واپس آئے. کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر واحد خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے طلب کیے اسلام کا کلمہ پڑھا, حضور کی دعوت کو قبول کیا. ہر کسی نے کوئی نہ کوئی چیز دیکھی, کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھا, کوئی نہ کوئی دلیل طلب کی, حضور سے کوئی نہ کوئی بات پوچھی. یہ اعزاز صرف ابو بکر کو حاصل ہے کہ بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی معجزے کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست بھی تھے, ہمراز بھی تھے, اور حضور کے دعوی نبوت سے پہلے کی ان کے ساتھ دوستی ہے, بچپنے سے دوستی تھی. جب پتا چلا کہ آمنہ کے لال کے سر پہ اللہ رب العزت نے تاج نبوت اور رسالت سجا دیا ہے, دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے. بچپن کی بے تکلفی تھی, اس بنیاد پر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ بطور دلیل کے نہیں, وہ بات میں نے پہلے عرض کر دی, دوستانہ بے تکلفی کی بنیاد پر پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور مسکرا کر فرمایا ابو بکر مجھ سے میرے دعوی نبوت کی دلیل پوچھتے ہو؟ وہ خواب جو تم نے ملک شام کے اندر دیکھا تھا کیا وہ میری نبوت کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب حضور نے یہ بات فرمائی ابو بکر پہ لرزہ طاری ہو گیا, مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ خواب آپ کی نبوت کی سب سے پہلی دلیل ہے, اور میں اسی دلیل کی بنیاد پر آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو شیخ ازد یمنی نے جو وصیتیں کی تھیں ساری وصیتوں پر عمل کیا, ساری وصیتوں کو پورا کیا اور کسی میدان میں پھر پیچھے نہ ہٹے. ہجرت کے سفر کو دیکھیں, لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے, مختصراً عرض کرتا ہوں. ہجرت کے سفر کو دیکھیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا. رات کا وقت ہے, دشمن کا خوف ہے, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ہجرت فرمائیے. صدیق اکبر کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور کی طرف بڑھ رہے ہیں.
اور جب جبل سور کے پاس پہنچے، پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا، تو حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا، چونکہ مزاج شناس نبوت تھے، محسوس کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، پہاڑ کے نوکیلے پتھر حضور کے قدموں میں چبھ رہے ہیں، حضور کو اذیت ہو رہی ہے۔ صدیق بھلے کب دیکھ سکتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے نبوت کو اذیت پہنچے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی سعادت بخشی ہے، وہ میری اس بات کی تائید اور تصدیق کریں گے کہ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں جبکہ چل چل کے راستے بن گئے، پگڈنڈیاں بن گئیں، غار سور تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں رہا، آج کے اس زمانے میں بھی 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جبل سور کے دھانے پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ کر واپس آ جاتے ہیں، ان کی ہمت ساتھ نہیں دیتی کہ غار سور تک پہنچ سکیں۔ راستہ اتنا مشکل اور اتنا کٹھن، اور ذرا جائیں 1400 سال پیچھے، چشم تصور میں لائیں اس منظر کو، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی پگڈنڈی، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی نشان راہ، رات کا اندھیرا بھی ہے، دشمن کا خوف بھی ہے، انجانے راستے بھی ہیں۔ صدیق کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے غار تک لے جاؤں گا۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے صدیق کے سر کو پکڑ لیا اور غار سور تک پہنچے۔ وہاں جا کر ابو بکر چونکہ وفادار تھا، جانثار تھا، جان دینے والا تھا، ہماری طرح دودھ پینے والا مجنون نہیں تھا، اپنا خون دینے والا تھا، حضور کو باہر بٹھایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانا غار ہے، اجاڑ جگہ ہے، کیا معلوم اس میں کوئی چیز ہو آپ کو اذیت پہنچائے، آپ باہر تشریف رکھیں، مجھے اجازت دیں میں اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق غار کے اندر گئے اور غار کی صفائی شروع کر دی۔ جو کرتا پہن رکھا تھا اس کرتے کو اتار کر غار میں جھاڑو دیا، ہاتھوں سے غار کو چیک کیا، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اپنا کرتا پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ بچ گیا کہ صدیق کا کرتا ختم ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غار کی صفائی کر دی ہے، سارے سوراخوں کو بند کر دیا ہے۔ حضور اندر تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، حضور نے صدیق کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صدیق کی گود میں حضور کا سر ہے، ایسے لگتا تھا گویا رحل کھلی ہوئی ہے اور اس رحل کے اندر قرآن مجید کھلا ہوا پڑا۔ آج صدیق کی عظمت دیکھیں، صدیق عظمت کی کس معراج پہ پہنچا کہ غار سور کی تنہائی میں صدیق اکبر کی جھولی میں مصطفیٰ کی مصطفی ہے، صدیق کی نگاہیں ہیں، نبوت کا چہرہ ہے، اور وہ جو ایک سوراخ بچ گیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، ایک روایت میں آتا ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا اور حضور کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں کہ اس غار کے اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا، اس سانپ نے صدیق اکبر کو ڈسا، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، صدیق نے اپنا پاؤں نہیں ہلایا کہ میں نے اگر حرکت کی تو نبوت کے آرام میں خلل پڑے گا، سانپ کے زہر کو برداشت کر لیا، نبوت کے آرام میں خلل کو برداشت نہ کیا، اور سانپ کے زہر کا یہ اثر ہے۔ پڑھے لکھے حضرات میری بات کی تائید کریں گے کہ سانپ کا اثر جب جسم میں سرایت کرتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، وہ کسی درد کی وجہ سے نہیں، تکلیف کی وجہ سے نہیں،
سانپ کے زہر کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. ارے صدیق کی عظمت دیکھو، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو وہ نبوت کے چہرے پر گرے. آج ہمارے آنسو بھی گرتے ہیں. کسی کا آنسو کسی کے دامن پہ، کسی کا آنسو کسی کے بستر پہ، کسی کا آنسو کسی کے چہرے پہ، کسی کا آنسو کسی کے رخسار پہ، کسی کا آنسو کسی کی داڑھی پہ. دیکھو صدیق کی عظمت کہ آج صدیق اکبر کے آنسو بھی گرے تو نبوت کے چہرے پہ، اور جب آنسو گرے نبوت نے مسکرا کے آنکھیں کھولی. ابو بکر کیا ہوا، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے ڈسا ہے اور اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر پاؤں ادھر کرو. پاؤں آگے کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کے پاؤں کے ایڑی پہ لگایا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور کے لعاب دہن لگانے کی دیر تھی کہ زہر کا اثر ختم ہو گیا. یہ ہے صدیق اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے کون کون سے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں. اے کاش کے وقت ہوتا. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے چندے کی اپیل کی. لمبا سفر ہے، جہاد پہ جانا ہے، بہت بڑے دشمن سے مقابلہ ہے، جو جتنا تعاون کر سکتا ہے کرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے. آج میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. خیال آیا دل میں. گھر گئے، جو مال اللہ نے دے رکھا تھا سارے مال کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے 2 برابر اس کے حصے کیے، اور 2 برابر حصے کر کے ایک حصہ گھر والوں کی ضروریات کے لیے چھوڑا اور دوسرا حصہ لا کر نبوت کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا. حضور نے دیکھا، پوچھا عمر کیا لائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال اللہ نے دے رکھا تھا اس کے برابر 2 حصے کیے ہیں. ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے آیا. فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی ہماری یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھا کہ ابو بکر آ رہا ہے. ابو بکر آیا، حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لائے، سوال بدل گیا. حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ نبوت بھی تو جانتی تھی نا کہ میرا ابو بکر ہے. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گھر میں تھا آپ کی خدمت میں لے آیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. صدیق اکبر کی صاحبزادی اسما فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ ابا جان دیوار پہ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں. میں نے کہا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے حضور نے سوال کیا ہے، میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کوئی چیز رہ جائے. میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں دیوار میں ایک سوئی میں نے لگائی تھی، وہ سوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، ہاتھ سے ٹٹول کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہے. اب مال تو لے آئے، اپنے کپڑے بھی اتار کر حضور کو دے دیے اور ایک ٹاٹ کو پہنا، ٹاٹ کا لباس، اس کو جوڑنے کے لیے کوئی دھاگا نہیں، کوئی بٹن نہیں، ببول کے کانٹے لے کر ان سے اس کو جوڑا. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جبرائیل امین آ گئے. حضور نے دیکھا کہ جبرائیل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. پوچھا جبرائیل یہ کیا، تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانثار ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج کے دن اللہ نے سارے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جب تک میرے ابو بکر کے جسم پر یہ لباس ہے تم سارے فرشتے بھی آج کے دن ٹاٹ کا لباس پہنو. اب اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو بکر کو اللہ سلام کہتے ہیں۔ صحابہ میں سلام دو افراد کے لیے آیا ہے، ایک ابو بکر کے لیے اور ایک ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے لیے۔ یہ سعادت بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تیری اس قربانی پر، تیری اس جانثاری پر، تیرے اس کردار پر اللہ رب العزت تجھے سلام کہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو کہیے کہ اللہ تک میرا سلام بھی پہنچا دے۔ جب ابو بکر نے یہ بات کہی تو جبرائیل نے کہا اے ابو بکر اللہ پوچھتے ہیں کہ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے جبرائیل اللہ کو میرا پیغام دے دے کہ اللہ اگر مجھے ابو بکر سے اور قربانی بھی لینا چاہتا ہے تو لے لے، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے ناراض ہونے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ حضور فرماتے ہیں مجھ محمد پر سب سے زیادہ احسانات صدیق اکبر کے ہیں، اور ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد پر جس کسی نے کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ایک ابو بکر ایسا ہے کہ میں محمد دنیا میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، میدان محشر میں اللہ سے استدعا کروں گا کہ اللہ اس کے احسانات کا بدلہ اس کو دے۔ میدانوں میں میرے جو دو وزیر ہیں ان میں ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور اس دھرتی پہ میرے جو دو وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ صدیق اکبر کی قربانی کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کا ذوق حاضر ہو تو عرض کر دوں، تھکے تو نہیں؟ آپ نے کسی پروگرام میں جانا تھا، میری وجہ سے موخر نہ کریں۔ ابتدائے اسلام میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کھل کر اپنے اسلام کا اظہار کرے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت محمد فرمائیں کہ آج حرم کعبہ میں جا کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کریں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، ابھی ہماری تعداد اتنی نہیں ہے، صبر کرو۔ لیکن صدیق بھی تو پھر پروانہ تھا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج آپ اجازت دے دیں اور میں حرم کعبہ میں جا کر لوگوں کو یہ کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب صدیق اکبر نے اصرار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت محمد فرما دی۔ جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ساروں کو ساتھ لیا، حرم کعبہ کے اندر گئے، اور حرم کعبہ کے اندر جا کر جب مکے کے کافروں کو، مکے کے مشرکوں کے آگے توحید کا نعرہ بلند کیا، وہ بھلا اس کو کب گوارا کر سکتے تھے؟ جنہوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے وہ کب اس بات کو برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارے 360 بتوں کی موجودگی میں ہمارے ہوتے ہوئے یہاں آ کر کوئی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرے؟ چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتوں سے مارا، گھونسوں سے مارا، تھپڑ مارے، پاؤں کے نیچے روندا، یہاں تک کہ صدیق اکبر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ان کے خاندان والوں کو، بنو تیم والوں کو پتہ چلا، آئے صدیق اکبر کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ میری اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے ابا کی حالت یہ تھی کہ اگر سر کے کسی بال کو ہاتھ لگاتے تھے بال اکھڑ کے ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا تھا، میرے ابا جان چہرے سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ سارا دن بے ہوشی کے عالم میں گزارا، اور شام کو جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال۔ لوگوں نے باتیں کی کہ ابو بکر دیکھ تو بڑا عزت والا تھا، بڑا آبرو والا تھا، بڑا نام والا تھا، بڑا سٹیٹس والا تھا، بڑی تیری شان تھی، بڑا تیرا تشخص تھا، اس محمد کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا کہ آج عرب کے یہ لوگ جو تجھے چھپ چھپ کر سلام کیا کرتے تھے، کسی محفل میں چلا جاتا تھا تیرے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، آج محمد
کی وجہ سے انہوں نے تیرا یہ حشر کیا. اب ہوش میں آیا تو پھر اسی کا نام لیتا ہے. پاس اٹھ کر چلے گئے. ان کی والدہ کو کہا کہ سارا دن بے ہوش رہا ہے, زخموں سے برا حشر ہے, اس کی توانائی بحال کرنے کے لیے دودھ گرم کر کے لے آئیں اور وہ اس کو پلائیں. اب ماں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, اور جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اب یہ دکھوں کی ماری ماں جس نے سارا دن بیٹے کے سرہانے کھڑے ہو کر گزار دیا کہ بیٹا ہوش میں نہیں آتا, چہرے سے پہچانا نہیں جاتا, سارا جسم لہو لہان ہے, بڑی آرزوؤں کے ساتھ, تمناؤں کے ساتھ دودھ گرم کر کے لائی کہ بیٹے دودھ پی لے. ابو بکر صدیق نے کہا میری اماں جب تک اپنے محبوب کے چہرے کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا, کچھ نہیں پیوں گا. اب والدہ کہنے لگی بیٹا کچھ کھا پی لے, تھوڑی سی توانائی بحال ہو جائے گی تو حضور کو بھی دیکھ لینا. کہنے لگے اماں میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک آقا کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. تو کیا بات کرتی ہے. اب جب اصرار بہت بڑا تو والدہ کہنے لگی کہ انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا. حضرت صدیق اکبر کی والدہ وہ کہنے لگی مجھے تو پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے, کہاں سے ان کی خیریت کی خبر لاؤں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر کی بہن ام جمیل کے پاس چلی جائیں, وہ آپ کو بتا دیں گی کہ حضور کا کیا حال ہے. اب ماں بیچاری ممتا کی ماری بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر بیٹے کی بےتابانہ خواہش کی تکمیل میں گھر سے نکلی, ام جمیل کے گھر گئی. ام جمیل نے بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا کہ حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی. جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگی میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابو بکر, البتہ تیرے بیٹے کی حالت سن کر بڑا افسوس ہوا. اگر تیری اجازت ہو تو میں ساتھ چل کر تیرے بیٹے کی عیادت کر لوں. ماں نے کہا تیری مرضی, چل میرے ساتھ. اب جو ام جمیل آئی نا حضرت ابو بکر کے پاس تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے دیکھ کر. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ام جمیل مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے, مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں. ام جمیل نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں. کہنے لگے ان کی فکر نہ کرو, مجھے حضور کا حال بتاؤ. ام جمیل نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. حضرت ابو بکر نے کہا ام جمیل تجھے قسم ہے, مجھے ابھی لے کر چل حضور کے پاس, میں حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. والدہ کہنے لگی بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو, اندھیرا زیادہ ہو جائے, لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے, پھر تمہیں لے کر چلیں گے, کہیں دشمن پھر تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. جب تھوڑا سا وقت گزر گیا, چل نہیں سکتے تھے, جسم میں جان نہیں تھی, توانائی نہیں تھی جسم میں. ایک طرف سے ام جمیل نے سہارا دیا, ایک طرف سے والدہ نے سہارا دیا, گھسٹتا ہوا حضور کا عاشق جا رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے, حضرت ارقم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, صحابہ نے دروازہ کھولا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ابو بکر کا استقبال کیا, اور جب ابو بکر کی یہ حالت دیکھی حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سارے صحابہ کرام رونے لگے کہ ظالموں نے کیا حال کر دیا ابو بکر کا کہ چہرے سے پہچانا نہیں جا رہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا چہرہ اپنی گود میں لیا اور اپنی چادر مبارک سے ابو بکر کے چہرے کا خون بھی صاف کرتے جاتے. ابو بکر کا چہرہ اپنی گود میں لیا اور اپنی چادر مبارک سے ابو بکر کے چہرے کا خون بھی صاف کرتے جاتے تھے, اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے, اور دعا بھی فرماتے جا رہے تھے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, ان کا کردار, ان کے افکار ہمیں یہ پیغام دیتے. اور جس طرح حاجی غلام علی صاحب نے یہ بات کی کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں لائیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین پر ایمان لائے تھے اس دین کو اپنی زندگی میں لائے تھے. اور اس کی مثال میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, وہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جنگ بدر میں
ان کا بیٹا عبد الرحمن وہ ابو جہل کے لشکر میں تھا. بدر کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. ایک دن گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے باپ بیٹا آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. تو بیٹے عبد الرحمن نے کہا ابا جان پتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر آپ مسلمانوں کے لشکر میں تھے, میں کافروں کے لشکر میں تھا, کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر جو لقمہ بنا چکے تھے اس لقمے کو پھر پلیٹ میں رکھ لیا اور بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا عبد الرحمن ذرا پھر کہ تو نے کیا کہا. اس نے وہی بات دہرائی تو کہنے لگے کافر تھا, بزدلوں کے لشکر میں تھا, اس لیے بزدل نکلا. اے کاش کے آتا میری تلوار کی زد میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں نبی کا دشمن سمجھ کر تیرا سرتن سے جدا کر دیتا. یہ ہے صدیق اکبر کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو عقیدت اور احترام کے ساتھ, ہم جیسا گناہگار بھی جب اس کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اعزاز ایسے ہی نہیں ملا. اور آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, کردار اور افکار کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں. دل اور زبان میں جو تضاد ہے اس تضاد کو ختم کریں. صدیق اکبر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صدیق کی محبت بھی دل میں ہو, صدیق کا کردار بھی دل میں ہو. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ استدعا کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی منائیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو بھی اپنائیں کہ جب تک ان کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا. صدیق اکبر قربان ہوا دین پہ. کون سی قربانی ہے جو ابو بکر صدیق نے نہیں دی؟ اور جب قربان ہو گیا تو پھر اللہ نے صدیق اکبر کو یہ اعزاز بخشا کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر صدیق ہے. اب موضوع ایسا ہے کہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ حضرات کا احساس ہے کہ 10 بجے سے بیٹھے ہیں. اب یہ وعدہ کہ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بہار کا موسم تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں لیٹے ہوئے تھے, میں بھی حضور کے پاس تھی, آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ان ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں تھا کہ میرے ابا کا نام لے گے کہ ہاں تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں. کہتی مجھے بڑا وہ حیرانگی ہوئی اور میں نے اپنے اس انداز میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں تو میرے ابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی غار کی 3 راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے جائیں اور غار سور کی 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دیں تو یہ سودا میرے لیے مہنگا نہیں سستا ہے.
اللہ ہمیں فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ان کی سیرت اور ان کے افکار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر سیرت کمیٹی کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ پورے ملک میں ضلعی اسمبلیاں ہیں، کسی ضلعی اسمبلی کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ وہ سیرت کمیٹی بنائیں یا حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے پروگراموں کا انعقاد کریں۔ آپ حضرات صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں اپنے ایمان اور وجدان کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کام اگر آپ اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ سیرت کمیٹی کا انعقاد اور ان پروگراموں کا انعقاد ہی انشاءاللہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، ہمارے اس آنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب میں آخر میں سیرت کمیٹی کے چیئرمین جناب حاجی دوست محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی دعا فرمائیں، اور خصوصی طور پر ہمارے سیرت کمیٹی کے ایک رکن حاجی محمد اقبال صاحب کے بھائی جو کچھ دن قبل وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حاجی دوست محمد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. دعا کہ یا رب العالمین آدھا چکم سیرت کانفرنس شو اور دیکھیں دا خست خبر وشولی اور دا جذبی خبر وشولی اور دا اخلاص اور دا محبت خبر وشولی اور ار یو کس دلتا جستاسو مخکرالو ناغا دا خبری جذبی خبر وکڑی اور دا صحابہ اکرام سے دا محبت خبر وکڑی اور دا پیغامبر سے دا محبت خبر وکڑی. یا اللہ دا تقبولی کی پخبل دا نشان دروان. یا اللہ منگ دا وقت چی دلتا منگا تیر شو اور دا خبر منگ آردی بدی بانی منگ دا عمل کول توفیق راکی. رب العالمین پاغلوی ورز بانی منگا تک کامیابی راکی چی اغا ورز دا محشر دا چی پندوز زر کالا ورز بوی. اور یا اللہ پتی دنیا کی من سے محبت کی اور یا اللہ پتی دنیا کی من دین دا اسلام سر بلندی کار والی اور یا اللہ من پتی اسلام عزت مند و مکرم کی. رب العالمین ادمند جن چکم مقصد دے یا اللہ دخبل رضا کار منگن والی لدی ملک حفاظتو کی. رب العالمین پاکستان چی پکم نمان ادا شوی چی دلتا بدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظامی اے اللہ کا نظام دلتا راولی. یا اللہ دا کلمہ اچھتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ دلتا چی اسلام نکم مخالف نظام دے. یا اللہ غد دے ملک نلرکی اور دا ملک دا اسلام یو مضبوط قلع رب العالمین جوڑ کی. اور یا اللہ بدی ملک کی سوک جد جہد کئی اور جہاد کئی اور اسلام سر بلندی دفار کار کئی. یا اللہ رب العالمین تاغی کامیاب کی اور یا اللہ خصوصاً مجاہدین اسلام کامیاب کی. یا اللہ کا پا عراق کی مجاہدین دی کپا کشمیر کی دی کا افغانستان کی دی اور کپا فلسطین کی دی اور اغلی سرکم ظلم کی گئی. یا اللہ تی مدد کی. یا اللہ دخپل ایمان